بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے، یرید و ارادہ یعنی اللہ کی چاہت ہے، لیبین لکم کہ بیان کرے کھول کھول کر تمہارے واسطے، احکامات کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تمہیں ویسے ہی معمل نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ کل تم کہو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور تمہارا کام ہے جب کوئی بیان کرے تو اگلے کا کام ہے سنیں کہ تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور ہدایت دے تم کو، چلائے تم کو، سنن الذین من قبلکم، پہلوں کی راہ۔ سنن طریقہ، سنت طریقے کو کہتے ہیں، راستہ، وہ جو پسندیدہ راستہ ہو، یعنی انبیاء کا اور صلحاء کا، صدیقین اور شہداء کا راستہ، ان کو اللہ تعالیٰ ان پر تم کو چلانا چاہتے ہیں، ان کی ہدایت دینا چاہتے ہیں نبیوں کے ذریعے۔ من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہ انبیاء ہیں، ان کا طریقہ، اور ان کو بھی طریقہ کہاں سے ملا؟ اللہ کے بتانے سے ملا۔ تو پہلی بات یہ کی کہ اللہ تمہارے واسطے بیان کر رہا ہے، اب بیان کر رہا ہے مسلمانوں قرآن کے ذریعے، اور اس سے پہلے جو بیان کیے ہیں ان کا سارا عطر اور جو خلاصہ تھا وہ قرآن میں آ گیا، یعنی پچھلا تھا یا قیامت تک کے لیے ہوگا۔ تمہارے ساتھ یہ مہربانی ہوئی کہ اللہ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، پچھلے کے طریقے بھی اس میں آ گئے، ان کو بھی خدا نے بتایا تھا، تو تمہارا کام ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم کو معاف کرے۔ یتوب، تابہ یتوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا۔ بندے کو بھی کہتے ہیں نا کہ بندہ توبہ کرے، تو یتوبوں کے ساتھ، تابہ کے ساتھ عین لام جب آتا ہے صلہ، تو خدا جب اللہ کا نام ہے تواب، ٹھیک ہے جی؟ تو یتوب علیکم، تو علی کے صلے کے ساتھ جب آتا ہے یعنی پریپوزیشن ہے، صلہ کس کو کہتے ہیں؟ پریپوزیشن، تو جملہ بدل جاتا ہے نا۔ تو اکثر جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو الا آتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، توبہ کرو اللہ کی طرف، اور جب خدا کی طرف اس کی نسبت ہو تو اعلیٰ آتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور معاف کرے تم کو، تم پر مہربانی کرے اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں لوٹنے کا معنی ہے، تم لوٹو گے تو اللہ بھی تمہاری طرف لوٹ جائے گا، تم آؤ گے تو اللہ بھی۔ حدیث پاک میں بلکہ اس سے زیادہ واضح مضمون ہے کہ بندہ جس وقت خدا کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک بالش چلتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ذراع، ایک بازو کی مقدار تمہاری طرف بڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد بازو یا ذراع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تمہیں معاف کرے اللہ، اور یہ قوانین بھی اس لیے، یہ جتنے پیچھے تم نے پڑھے یا آگے پڑھو گے تو یہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ہیں کہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ دماغ کو کھول کر سوچ سمجھ کر اور عمل کی نیت سے ان کو سنو، اور پچھلوں کے طریقے پر تم کو چلائے اور تمہیں معاف کرے۔ خدا تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی معافی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ طلب پیدا کریں کہ جو معافی کی طلب ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، جانتا ہے تم میں سے کس کس کو ان طریقوں کو پسند چلنے کی ان میں تمنا ہے، اور حکیم ہے کہ کون سا طریقہ اتارا ہے، کون سے منع کیا ہے، اپنی حکمت سے اس نے بیان کر دیا ہے۔ واللہ یرید، وہیں دوبارہ دیکھیں، واللہ، اور اللہ یرید و چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تم پر متوجہ ہو، دوبارہ آیا ان یتوب علیکم، کہ تم پر متوجہ ہو۔ تو متوجہ کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اس کی طلب ہوتی ہے نا، چاہت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یا آپ میرے پاس آتے ہیں یا میں آپ کے پاس جاتا ہوں یا کسی کے پاس جاتے ہوں، کیا ہوتا ہے؟ کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی تڑپ ہوتی ہے، کوئی چاہت ہوتی ہے، تو آدمی جاتا ہے کسی کو ملنے۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو۔ اس میں دیکھیں اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت بندوں کی طرف۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، شہوات کے پیچھے، اپنی چاہتوں کے پیچھے، ان تمیلوا، کہ تم پھر جاؤ۔ ایک اللہ کی چاہت ہے نا کہ تم خدا کی طرف آؤ، اس کے حکم کو مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نقصان سے بچ جاؤ۔ اس کے مقابلے میں پورا ایک گروہ ہے، ہر زمانے میں ہے، اور ان کا مین کیا ہے؟ یتبعون الشہوات، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے مزوں کے، جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان تمیلوا، کو تم کو پھیر لیں، میلن عظیمہ، بہت دور کا پھیرنا۔ اب دیکھیں یہ آیت بڑی گہری آیت ہے،
ایک اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کے منادی یا پکارنے والے یا دعوت دینے والے ہیں جنت کی، اور رکاوٹیں ہیں اس میں، نفس پہ یہ رکاوٹیں ہیں نا کہ یہاں یہ شادی کرو، یہاں نہ کرو، ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، اس پابندی میں رہو۔ لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنی من پسند کو تم میں پھیلانا چاہتے ہیں، یعنی ان کا کیا ہے کہ شہوات، دیکھیں شہوات کہتے ہیں مزے کے پیچھے، لسٹ، اب سادہ لفظوں میں کہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ لسٹ کے بندے ہیں، شہوت کے بندے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ کو فحاشی پھیلائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ مسلمان امت جو ہے اجتماعی طور پر ناکارہ ہو جائے، اور ان میں اور سادہ لفظوں میں کہیں تو سیکس فری سوسائٹی، ٹھیک ہے جی، چونکہ وہ خود اس چیز کے رسیا ہیں، اور انہوں نے اپنے ملکوں میں، اپنی قوموں میں، اپنے خاندانوں کو تباہ کر دیا، کیونکہ خدا کے حکم کے تو پابند ہیں نہیں ہم۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جانور روڈ پہ چلتے ہوئے، پارکوں میں گھومتے ہوئے، اور سر عام جو ہے وہ اپنی شہوت کو کہیں بھی کسی سے بھی پوری کر لے، کیونکہ اس کی ول ہے، اور یہ اس کا رائٹ ہے، یعنی بیس کیا کہتے ہیں اس کا بنیادی حق ہے اس کا۔ تو انسانی معاشرہ بھی ایسے ہی فری ہو، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کہاں سے قانون آ گیا جی کہ ادھر تم دوسری کی لڑکی کو چھو نہیں، اور اس کی طرف دیکھو نہیں، اور اس کو جو ہے نا یہ نہ کرو۔ یہ تو مردوں پر یا لڑکیوں پر پابندی جو ہے یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھ لیں آپ UN کا چارٹر اٹھا کے، تو یہ کیا ہے، یہ پورا سوسائٹی، اور اس وقت امت کو جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہی یتبعون الشہوات، جو شہوت کے بندے ہیں، وہ ملکوں کی شکل میں ہوں، وہ گروہوں کی شکل میں ہوں، وہ NGOs کی شکل میں ہوں، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ایک مافیا کی شکل میں ہوں، یہ اندر اندر سے گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، یہ آگ ہے یہ، اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ شہوت کا خدا نے ایک انداز طریقہ رکھا ہے، اس کی پابندی کرو، اس میں تمہاری دین کی اور دنیا دونوں کی خیر ہے۔ اگر اس کو چھوڑ بیٹھو گے تو دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، انجام کار اس خاندان کی ہمیشہ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے، یا قتل پہ جا کے یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیں کیسا، آپ مثالیں نہیں دے سکتا اس وقت۔ تو خدا تعالیٰ تم پہ متوجہ ہو رہا ہے، تم کدھر دیکھ رہے ہو؟ یرید الذین یتبعون الشہوات، وہ لوگ جو چاہتے ہیں شہوتوں کو، ان تمیلوا میلا، چاہتے ہیں کہ تمہیں دور گرا دیں، خدا کی راہ سے بہکا دیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں دین میں پابندی ہے، جبر نہیں۔ تم اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، جبر کہاں رہا؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، جبر کہاں رہا؟ تم اگر سفر میں ہو تو 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھو، جبر کہاں رہا؟ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، اگر تم میں طاقت نہیں ہے، بیمار ہو، سفر میں ہو، نہ رکھو، دوسرے دن رکھ لو۔ جبر تو یہ ہوتا کہ مرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، تم سے غلطی ہو جائے۔ جبر تو یہ تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا کہ توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم نے اگر غلطی سے کوئی گناہ کر لیا اور صحیح ندامت ہو گئی اور تم نے 2 آنسو بہا دیے تو خدا معاف کر دے گا۔ جبر کہاں سے آیا؟ تو یہ تخفیف ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، وہ بوجھ جو ساری دنیا نے تمہاری گردن میں ڈال دیا تھا۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بنا ہے کمزور، یعنی اس کی خلقت 2 چیزیں ہیں انسان جن سے مل کے بنا ہے۔ ایک تو یہ باڈی ہے، ہاتھ پاؤں، سر پاؤں، یہ سارا جو ہے یہ خلقت ہے اس کی، اور اس تخلیق کا مرحلہ انسان کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء بھی اس کی زمین سے اٹھائے جاتے ہیں، جو خوراک کھاتے ہیں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کا بننا، سر اور یہ سارا جو جسم ہے۔ تو تخلیق، اس کے بعد عالم امر ہے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو کہ خلق ہے یا امر ہے، یہ دونوں اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کیا بنانا ہے، مرد بنانا ہے، لڑکی بنانی ہے یا لڑکا بنانا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکا، جس کو چاہتا ہے لڑکی بنا دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس میں جو روح ہے، نسمہ یا جو روح ہے اس میں پھونکی جاتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ عالم امر کی چیز ہے۔
عالم امر سے فرشتہ آتا ہے، یا اللہ فلاں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، بتائیں کیا ہے، عمر کتنی ہے اس کی، رزق کتنا ہے، مومن ہے کافر ہے. یہ 4 چیزیں اس کی مقدر جو ہیں وہ فرشتوں کو کھول کے بتایا جاتا ہے کہ یہ لکھ لو اس کی عمر، یہ لکھ لو اس کی رزق، یہ لکھ لو اس کا، لڑکا ہے لڑکی ہے متعین کر دو. ابھی تک تو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ماں کو کیا پتہ ہے پیٹ میں کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں 4 مہینے تک تو الٹرا ساؤنڈ بھی کچھ نہیں بتاتا، وہ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. یہ روح عالم امر کی چیز ہے. قل الروح من امر ربی، وہ ایک اور جہان ہے. تو یہ جو آپ ہاتھ پاؤں ہیں یا یہ ہے، یہ ضعیف ہے، ناقص ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ماں باپ اس کو نہ سنبھالیں تو چند گھنٹوں میں مر جائے، یا گرمی سے یا سردی سے مر جائے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں میں ہوں. اس کے مقابلے میں بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 منٹ کے بعد منہ مارنا شروع کر دیتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ بلکہ اس کو چھوڑیں، بکری کا بچہ پھر بھی بڑا ہے. مرغی کا بچہ انڈا توڑ کے اس وقت باہر آتا ہے تو آپ باہر آتے ہی ٹک 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 شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ. لیکن انسان کے بچے کا کیا عالم ہے، اس کی کمزوری دیکھیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، بس ایک رو ہی سکتا ہے. یہ خلقت میں اضاف، تو اس کی ضعیفی یہ ہے. اللہ الذی خلقکم، دوسری آیت یاد آ گئی سورۃ الروم کی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تم کو بہت کمزوری کے عالم میں پیدا کرتا ہے. یہی جو بچپنا ہوتا ہے. ہاں، ثم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس ضعیفی طاقت میں تبدیل ہوتی ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اعضاء قوی ہوتے جاتے ہیں. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جو اصل تھی وہ کمزوری تھی، بیچ کا تھوڑا سا ٹائم تھا کہ جس میں اس کو طاقت ملی، پھر کہتے ہیں ضعفا وشیبا، پھر ضعف کمزوری نہیں آتی، شیبہ بڑھاپا بھی ساتھ آ جاتا ہے. یخلق ما یشاء، وہاں بھی کیا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. ضعیفی تخلیق کرے، طاقت تخلیق کرے، یا پھر بڑھاپا اور ضعیفی تخلیق کرے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. سورۃ یاسین کے آخری رکوع میں کیسے پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہوتے ہیں نا، روزانہ ایک بار پڑھا کریں اس کو، دین و دنیا کی خیر کے لیے. ہاں، یہ تو آخری رکوع کا درمیان پڑھ لیا آپ نے نا. رکوع کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اولم ننکسہ فی الخلق، یہ آیت شروع میں کہاں سے ہوتی ہے؟ ننکسہ فی الخلق، یہاں دیکھیں ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں خلق میں. ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، غور نہیں کرتے. غور کا ٹائم ہو تو موبائل سے فارغ ہوگا تو غور کرے گا نا. جی، ننکسہ فی الخلق کا کیا مطلب ہے؟ طاقت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے، پھر کمزوری آتی ہے، اتنا کہ پھر عقل غائب. کہتے ہیں بابا جی کون ہے، بیٹے کا نام پہچاننا بھول جاتا ہے. جیسے بیٹے کو نہیں پتہ ہوتا نا میرا باپ کون ہے، بچپن میں نہیں پتہ ہوتا اس کو. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیٹا کون ہے. وہ کہتا ہے میں فلانا ہوں، سعودیہ سے آیا ہوں. کہتے ہو ہاں کون ہے؟ ہوتا ہے ایسا. یہ کیا ہے؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. یہ ہے خلق الانسان ضعیفا. تو انسان ضعیف ہے، اپنی ضعیفی پر بھی اس کو رحم نہیں آتا، لیکن اللہ کو تم پر رحم آتا ہے کہ میری مانو تاکہ تم بچ جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو اپنی رحمت کے ساتھ، اور تمہاری ضعیفی کا خیال ہے اللہ کو، لیکن تم جو ہے سمجھتے ہو ہم طاقتور ہیں. تم نے کیا آپ نے کیا آیت پڑھی تھی سورہ یاسین کی؟ وَلَقَدْ اَوْلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر وہ پورا گلخان ہو گیا. جی، خصیم مبین، ہاں میرے مقابلے میں کون ہے، جھگڑا لو، ہر بات پہ جو ہے نا خدا کے مقابلے میں بھی جھگڑا لو. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کرے گا خدا، کہاں سے پیدا کرے گا خدا، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ اس پیدا کیسے ہوا تھا، کس عالم میں تھا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہتا ہے کہ ہڈیوں میں کون جان پیدا کرے گا.
وہی رمیم، جس وقت وہ کھوکھڑی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ان میں کون جان پیدا کرے گا؟ یہ اس کا اعتراض ہے، یعنی اپنی طرف سے اس نے بڑی لاجک پہ استعمال کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وہاں پہ؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ قُلْ، آپ کہیں ان کو يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا، ابھی تو کھوکھڑی ہڈی بھی نہیں تھی، اس سے پیدا کیا۔ آپ تو پھر بھی ہے نا، اب تو کہتے ہیں کہ کھوکھلی ہڈیوں میں جان کو پیدا کرے گا، یہ بتا کہ پہلے کھوکھلی ہڈیوں کے بغیر کس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان خلقی طور پر ضعیف ہے، پیدائشی طور پر، اور اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے۔ اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرمانبرداری سے عاجز رہ جاتا۔ اس کے عجز اور ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں، ترغیب دی ہے، اور نکاح کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور طرفین کو تقویت پہنچتی ہے۔ پس نکاح کمزوری کے دور کرنے کا، ضعیفی کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔ اس لیے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان اس ضعیفی کو نکاح کے ذریعے، یعنی بعض نے جو اس کی شرح کی نے کہ ضعیف کیا ہے، کہ یہ نکاح یا شہوت کے معاملے میں بڑا ہی ڈھیلا واقعہ ہوا ہے، تو اس کا جائز طریقہ خدا نے کیا بتا دیا کہ تم نکاح کر لو، تم پر یہ مہربانی ہے، اور پھر نکاح کی تفصیل بھی کر دی، اتنی عورتوں سے کر دو، 4 تک تمہیں اجازت بھی دے دی، اور اس کے بعد بھی اگر تم غلط کرو گے تو پھر اپنا نقصان خود کرو گے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ یہ مسائل مزید آگے چلیں گے، آیت نمبر 29 اور 30 وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔